اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، اس وقت جہاں پر دنیا کے 6.5 لاکھ لوگ زمین سے ہزاروں فٹ بلند جہاز میں بیٹھے اڑ رہے ہیں، وہاں پر ہزاروں لوگ سمندر کی سطح سے نیچے آبدوز پر موجود ہیں۔ نیوکلیئر آبدوز دنیا کے مہنگے ترین ہتھیاروں میں سے ہے۔ ان کی بڑی طاقت ان کی خاموشی ہے۔ اپنی پوری زندگی کا بڑا حصہ یہ پانی کے نیچے گزار دیتی ہے۔ اس طاقتور ہتھیار میں سب سے نازک چیز اس کا عملہ ہے۔ تو چلے پھر دھات کے اس ڈبے میں رہنے والوں کی زندگی کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہر کوئی آبدوز کے عملے کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا۔ بحریہ میں اس کے لیے سخت شرائط ہوتی ہیں، جن میں سے ایک نفسیات کے امتحان بھی ہے۔ لمبی مدت تک ایک دھات کے ڈبے میں زندگی گزارنا آسان نہیں۔ کسی کی ایک غلطی لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال سکتی ہے، اور مضبوط اعصاب ضروری ہے۔ ایک وقت میں اس کو 1 ماہ تک کے لیے پلان کیا جاتا ہے۔ ایک وقت میں زیر سمندر اور بغیر سطح پر آئے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ جو پبلک ہے وہ 11 ماہ کا ہے، جو ایک امریکی آبدوز کا ہے۔ امریکہ کی ایک وقت میں 60 سے 70 آبدوزیں عالمی پانیوں میں ہوتی ہیں۔ لمبا عرصہ بغیر سورج کے ایک چھوٹی سی جگہ میں بند رہنا اعصاب پر اثر ڈالتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک نیوکلیئر آبدوز کتنا عرصہ پانی کے نیچے رہ سکتی ہے؟ اس کا انحصار صرف اس پر ہے کہ اس میں خوراک کتنی ہے۔ اس کے ری ایکٹرز میں ایک ہی بار ایندھن ڈالا جاتا ہے، جو اس آبدوز کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہوا اور پانی کو ری جنریٹ کیا جاتا ہے، اس لیے کھانا یعنی اس پر بسنے والے عملے کے لیے ایندھن وہ واحد چیز ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ کتنا زیادہ وقت ایک غوطے میں لگا سکتی ہے۔ آبدوز کے عملے کا وقت 8 گھنٹے کی 3 شفٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، 8 گھنٹے کا پرائیویٹ وقت جس میں وہ کھیل سکے، پڑھ سکے، ورزش کر سکے، اور 8 گھنٹے کی نیند۔ رہنے کے لیے جگہ بہت کم ہوتی ہے، اور چھوٹے تابوت نما بستر جس پر ایک پتلا سا پردہ الگ کرتا ہے۔ پرائیویسی کا کوئی خاص تصور نہیں۔ ایک دن میں ہر وقت کسی نہ کسی کے سونے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اونچی آواز، شور مچانا یا دروازے زور سے بند کرنا منع ہوتا ہے۔ عام طور پر عملے کے افراد کی تعداد یہاں کے کل بستروں سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بستر شیئر کیے جاتے ہیں، ایک شفٹ میں ایک کے لیے، وہی اگلی شفٹ میں دوسرے کے لیے۔ جگہ کا مسئلہ صرف بستروں کا نہیں، شاور اور ٹوائلٹ کا بھی ہے۔ 100 سے زیادہ کے عملے کے لیے 2 شاور ہوتے ہیں، اور 3 منٹ سے زیادہ نہانا منع ہوتا ہے۔ آبدوز نہانے کا پانی سمندری پانی سے فلٹر کرتی ہے۔ کپڑے دھونے کی صرف ایک جگہ، صاف کپڑے یہاں کی لگژری ہے۔ ٹوائلٹ کا استعمال بھی دھیان سے کیا جاتا ہے۔ فضلہ ایک خاص ٹینک میں جمع ہوتا ہے، جسے مناسب وقت پر آبدوز سے خارج کرنا ہوتا ہے۔ عملے کی تفریح کے لیے تاش، بورڈ گیمز، ویڈیو گیمز وغیرہ موجود ہوتی ہیں، جن سے ایک دوسرے سے اچھی دوستی بھی ہو سکے۔ سب سے زیادہ جگہ آبدوز کا انجن لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کچن، یہاں پر اچھے اور طرح طرح کے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ ہفتوں سمندر کے نیچے سٹریس والی زندگی گزارنے والے عملے کو خوش رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ شروع میں تازہ کھانا ملتا ہے، اس کے بعد ٹین کے ڈبوں میں پریزرو کیا ہوا۔ آبدوز پر انٹرنیٹ کا کوئی کنیکشن نہیں، اور باہری دنیا سے رابطہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آبدوز سطح پر آئے، اور ایسا کم ہوتا ہے۔ رابطہ کرنے والی آبدوز کا پتہ لگانا آسان ہے، اور خاموشی اس کے لیے اہم، اس لیے یہ رابطہ کم ہوتا ہے۔ آبدوز کا عملہ اپنی فیملی یا دوستوں سے ہفتوں یا مہینوں کسی قسم کا رابطہ نہیں کرتا۔ اس عملے کی آپس کی دوستیاں گہری اور تمام عمر رہنے والی بن جاتی ہے۔ کچھ اصول یہاں پر چلتے ہیں، جیسا کسی بھی متنازع معاملے پر کوئی بات نہیں کرتا۔ سیاست جیسے موضوع کبھی بھی زیر بحث نہیں آتے۔ زندگی گزارنے کی اپنی روایات اور طریقے ہیں۔ ان کو فوجی ڈسپلن کی کئی چیزیں بھی معاف ہوتی ہیں، جیسا کہ حجامت یا روزانہ شیو کے بارے میں۔ جب یہ ٹرپ سے واپس آ جائیں تو پھر یہ دوبارہ لاگو ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آبدوز کی زندگی ہر ایک کے لیے نہیں۔ بغیر تازہ ہوا اور دھوپ کے ہفتوں بند جگہ پر ہزاروں لوگ اس وقت دھات کے اس کیپسول میں دنیا کے ہر سمندر کے نیچے تیر رہے ہیں۔
محترم ناظرین، پاکستان کی اس وقت کی معلومات کے مطابق 4 ایٹمی اگسٹا آبدوز سمندر میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور ساتھ ساتھ اگلا ٹاپک کیا ہونا چاہیے اس بارے میں بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔